صحابہ نے قربانی کے بارے میں حضور سے پوچھا ما هذه الاضحیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ تمہارے باپ حضرت، حالانکہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے، لیکن فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کے تذکرے کو باقی رکھا دین کے اندر۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب، یعنی جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا جس کا وزن آج کے گرام کے حساب سے 87 گرام ہوتا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی جس کا وزن آج کے گرام کے حساب سے 612 گرام ہوتا ہے، یا اس کے برابر روپیہ پیسہ یا تجارت کا سامان، یا گھر میں رکھا ہوا ضرورت سے زائد سامان، یا رہنے کے مکان کے علاوہ زائد مکان یا پلاٹ ہو، تو ایسے شخص پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی فرمائی، ہمیشہ۔ آج تو حضور نے ایک فرمایا، اللہ ہم سب کو آج کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار آج کی توفیق دے۔ صحابہ نے 40 حج فرمائے ہیں، 50 حج فرمائے، حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج فرمائے۔ اللہ کو توفیق دے، قبول فرمائے، اور اللہ سب کو بار بار وہ موقع نصیب فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج ایک فرمایا، قربانی حضور جس دن مدینے آئے اس وقت شروع فرمائی، اور ہر سال حضور قربانی دیتے تھے، ہر سال 2 جانور ذبح فرمائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 کا کیا مقصد فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری غریب امت کی طرف سے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف سے فرمایا؟ ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے۔ کبھی فرمایا ایک میری طرف سے، ایک میرے اہل بیت اور میری امت کی طرف سے۔ 2 جانور حضور نے ذبح فرمائے، اور پھر میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام مولا علی شیر خدا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ خود حضرت علی کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی 2 فرمائے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ علی 2 کیوں؟ 2 کس لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی تھی کہ علی تو نے 2 کرنے، ایک اپنی طرف سے کیا کرنا، ایک میری طرف سے کرنا۔ تو میں ایک اپنی طرف سے دیتا ہوں، ایک اپنے نبی پاک کی طرف سے دیتا ہوں صلی اللہ علیہ۔ 2 جانور۔ آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے یہ بات کہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا حضور کے گھر میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند اور 3 سورج اکٹھے کبھی نہیں دیکھے جب ساتھ روٹی بھی کھائی ہو، یعنی 3 دن مسلسل کبھی کھانا نہیں کھایا۔ قربانیاں کتنی دی بولیے؟ حضرت علی شیر خدا کا مکان کوئی نہیں اپنا، کوئی گھر نہیں بنایا۔ مولا کائنات شیر خدا، میں نے یہ بات پھر دوہرا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، پکا کرنے کے لیے دوہرا رہا ہوں، حضرت علی کا کوئی کاروبار نہیں بظاہر۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ کئی ہفتے صرف سرکہ اور کھجوریں۔ قربانیاں کتنی ہیں؟ اسی سارے صاحب لان ٹورے ہیں کہ ساڑھے تے لگ دی ہے کہ نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر قربانی واجب ہے اور پھر وہ جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے ناراض ہے جو طاقت ہونے کے باوجود بھی، قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا۔ جس بندے نے قربانی دنیا میں کی ہوگی، قربانی کا جانور اس کے لیے سواری کے لیے پیش کر دیا جائے گا، اور چھوٹی عید پر جس نے صدقہ فطر دیا ہوگا وہ صدقہ فطر زاد راہ کے طور پر دے دیا جائے گا، اور کہا جائے گا بندے تیرے پاس سواری بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، اب آرام سے تو جنت میں چلا جا۔ مقروض پر قربانی کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں، مقروض کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا اصل دار و مدار ہوتا ہے صاحب نصاب ہونے پر۔ کوئی شخص مقروض بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک جو ہے مقروض بھی ہوتے ہیں، کسی نے بینک سے قرضہ لیا ہوتا ہے، کسی نے کسی سے قرضہ لیا ہوتا ہے، لیکن فیکٹری کے مالک بھی ہوتے ہیں، صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح عام زندگی کے اندر بھی ہو سکتا ہے
کہ کسی نے کسی کام کے لیے قرضہ بھی لیا ہوا ہو لیکن اس سے ہٹ کر وہ صاحب نصاب بھی ہو، تو لہذا مقروض ہونا جو ہے یہ تو قربانی سے ماننے نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی پہ اتنا قرضہ ہے کہ اگر وہ قرضہ ادا کرے تو اس کے بعد نصاب کی بقدر وہ شے کا مالک نہیں رہتا، رقم کا یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا، حاجت اصلیہ سے زائد وہ مالک نہیں رہتا، تو اب صورت بدل گئی۔ تو اب جب صاحب نصاب ہی نہیں رہا تو اب اس کے اوپر قربانی بھی نہیں ہے، کیونکہ قربانی صاحب نصاب پہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مقروض ہونا فی نفسی کوئی شے نہیں ہے۔ ہاں مقروض کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ صاحب نصاب ہے تو قربانی ضروری ہے، صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر قربانی اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔